کی عورت ہو، ان کی فطرت میں اللہ نے شرم کو رکھا ہے، ان کی فطرت میں اللہ نے حیا کو رکھا ہے، وہ بھی اگر ان کو آزادی دے دی جائے وہ گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کریں گے، وہ چہرہ دکھانا پسند نہیں کریں گے۔ جتنی عورتیں ہندوستان کے اندر ہو یا پوری دنیا کے اندر ہو اپنی عزت کا نیلام کرتے ہیں، شرم و حیا کا سودا کرتے ہیں، آپ ان کو قسم دے کر پوچھیں اپنے گھر کی کوئی مجبوری بتائے گا، کوئی تنگدستی بتائے گا، کوئی خامن کی نافرمانی بتائے گا، کوئی اولاد کا بچھڑنا بتائے گا، کوئی عورت اپنے ارادے سے اپنی شہوات کی تکمیل کے لیے اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی۔ حالات اس کو ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ جبرن اپنے سینے پر پتھر رکھ کر اپنے دل و دماغ کو کنٹرول میں رکھ کر، قابو میں رکھ کر بطور مجبوری کے وہ اس دھندے کے اندر اترتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے خون کے قطرے قطرے کے اندر شرم کو رکھا ہے، حیا کو رکھا ہے، عصمت کو رکھا ہے، عفت و پاک دامنی کو رکھا ہے، لیکن کتے اور خنزیر کھانے والی قوم، چوہے کھانے والی قوم، بندر کھانے والی قوم، حرام کے گوشت کو کھانے والی قوم، حرام کی فطرتیں جب ان کے اندر پیدا ہوئی اور ان کے اندر حرام کی طبیعتیں پیدا ہوئی، ہر طرف وہ عورت کو چاہتے تھے کہ کنڈکٹر ہو وہ لیڈیز ہو، ڈرائیور ہو لیڈیز ہو، رکشہ چلانے والی ہو وہ لیڈیز ہو، ریسیپشن والی ہو وہ لیڈیز ہو، نرس ہو وہ لیڈیز ہو، وہ ڈاکٹر ہو وہ لیڈیز ہو۔ اس سور کھانے والی قوم نے، حرام کھانے والی قوم نے جب یہ اپنے گھروں سے نکلی، یہ قوم، اس کو عورت نظر نہیں آتی تھی، سور کی طبیعت، کتے کی طبیعت، حرام کی طبیعت اس کے شہوات کے اندر آگ لگاتی تھی، تو کم سے کم آخری درجہ یہ تھا کہ عورت کے سینے کو دیکھ کر، عورت کے جسم کی بناوٹ کو دیکھ کر، عورت کی آواز کو سن کر، عورت کے چہرے کو دیکھ کر، عورت کی پاکانی کی جگہ کو دیکھ کر اپنی شہوات کی آگ کو بجھاتا، لیکن عورت اسے دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو چنانچہ اس نے ایک نعرہ دیا، عورت کو آزادی دو، عورت کو پارلیمنٹ میں لے کر آؤ، عورت کو حکومت میں لے کر آؤ، عورت کو سیاست میں لے کر آؤ، عورت کو تجارت میں لے کر آؤ، عورت کو کاروبار میں لے کر آؤ۔ اللہ نے مرد اور عورت کو انسان بنایا، مرد آگے کیا بڑھے اور عورت پیچھے کیا رہے، دونوں ایک بیل کے سواری ہیں اور دونوں ایک سواری کے سوار ہیں، ہم ان میں تفریق نہیں کرنا چاہیے۔ پیدا کرنے والے اللہ نے دونوں کے ہارمونز میں، دونوں کی طبیعتوں میں، دونوں کی مزاجوں میں اور دونوں کے خون کے دوران میں، دونوں کے دماغ کی بناوٹ میں، جب شریعت مطہرہ نے یہ کہا کہ جہاں دو عورتوں کی گواہی چلے گی وہاں ایک مرد کی، جہاں ایک مرد کی گواہی چلے گی وہاں دو عورتوں کی گواہی چلے گی، ان ظالموں نے اس پر ریسرچ کیا، مرنے والی عورتوں کی کھوپڑیوں کو پھاڑ کر انہوں نے دماغ کے سائز کو ناپا اور مردوں کے دماغ کے سائز کو ناپا اور کہا کہ ان کا قوت حافظہ اور ان کے سوچنے سمجھنے اور کی صلاحیت مرد کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے، اور شریعت مطہرہ نے چراغ کے زمانے میں، جانوروں کے زمانے میں، گائے بیل کے زمانے میں، اونٹوں کے زمانے میں اسی وقت بتا دیا کہ ان کی گواہی آدھی گواہی ہے۔ اب یہ سائنسی تحقیق سے اس کو ریسرچ کر رہے ہیں، تو چنانچہ ہر طرف اس کو یہ دیکھنا چاہتے تھے، اس کو دکان کے نام پر، کاروبار کے نام پر، حکومت کے نام پر، منسٹری کے نام پر، ایم ایل اے کے نام پر، کاؤنسلر بننے کے نام پر، ایم پی بننے کے نام پر اور تاجر بننے کے نام پر، مالک کارخانہ بننے کے نام پر اس کو گھر سے نکالا، اور جب نکالا تو دیکھا کہ یہ ہم پر حکومت کر رہی ہے، ایم ایل اے بن کر، ایم پی بن کر، منسٹر بن کر، تاجر بن کر، مالک مکان بن کر، مالک کارخانہ بن کر۔ اب اس کے بعد کہا ارے اللہ نے تجھے تو زینت کے لیے بنایا ہے اور تیرا کام ہی بننا سنورنا ہے، اب اس کو فلم کے اندر کھینچا، اس کو ڈانس بار کے اندر کھینچا، اس کو کلبوں کے اندر کھینچا، اس کو ایڈورٹائز کے اندر کھینچا اور اس کو اشتہارات کے اندر کھینچا، اور پھر جاتے 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 عورت کا مقام
عورت کا مرتبہ گلی کی کتیا سے بدتر کر دیا اور گلی کی سورنی سے بدتر کر دیا، اس کی عزت کا نیلام کر دیا، اس کے جسم کی بوٹیوں کا نیلام کر دیا اور اس کے جسم کے ٹکڑوں کا نیلام کر دیا۔ ایک شراب کی بوتل اس وقت تک بازار کے اندر دکان کی رونق اور شراب خانے کی رونق نہیں بن سکتی جب تک کہ عورت کی ننگی تصویر اس کے اوپر چسپاں نہ کی جائے۔ جس عورت کو ماں بنا کر شریعت مطہرہ نے کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسے دیوی تمام سمجھو، اسے تم جو ہے یہ سمجھو کہ اس کی رضامندی کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، اسے بیٹی بنا کر ماں باپ کی جنت کا وسیلہ بنایا، اسے بہن بنا کر بھائیوں کی جنت کا وسیلہ بنایا اور اسے ساز بنا کر بہو کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کسی کے بچہ پیدا نہیں ہوا، حمل گرا، لیکن پتہ نہیں اس زمانے کے اندر تو جنین کو جاننے کا اور حمل کو پہچاننے کا کوئی آلہ نہیں تھا۔ پوچھا کہ اگر وہ لڑکی کا حمل گر رہا ہو، آقا نے فرمایا وہ حمل بھی اپنے ماں باپ کو جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ کہا کہ اگر کسی کے دو نہ گرا ہو، ایک حمل گرا ہو اور وہ لڑکی کا حمل گرا ہو، فرمایا کہ وہ ایک حمل بھی اپنی ماں کی انگلیاں پکڑ کر اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ تو ان لوگوں کو اکسایا گیا، ان لوگوں کو بہکایا گیا اور لا کر اس مقام پر کر دیا کہ بیت الخلاء کا برش بھی اس وقت تک بک نہیں سکتا جب تک کہ ٹوائلٹ جسے پیشاب صاف کیا جاتا ہے اور پاخانہ صاف کیا جاتا ہے، اس برش پر اس ماں کی تصویر جس کے قدموں تلے جنت ہے، اس بیٹی کی تصویر جس کے ماں باپ کو جنت میں جانے کا یہ وسیلہ اور ذریعہ بن رہی ہے، وہ بیوی کی تصویر کہ جو اپنے خاوند کے ایمان کو آدھا کرنے کا ذریعہ، اس کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کا ذریعہ بن رہی ہے، اور وہ بہن جو اپنے بھائی کو جنت میں جانے کا وسیلہ بن رہی ہے، آج لا کر بازاروں کے اندر اس کا مقام اور اس کا مرتبہ وہ کر دیا۔ حضرات